دین تو کہتے ہیں سید مودودی کی کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے ان کا لٹریچر کا حصہ ہے. اس میں بتایا ہے کہ آپ نے اسلامی اسٹیٹ کیسے قائم کرنی ہے جی. اور اس میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کا فرض ہے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس بات کے اوپر ایک اسکالر تھے, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ, آپ لوگ بھی سے کرتے ہیں, لیکن اسلام کا مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ اسٹیٹ بنانا ہماری ضرورت ہے. جی, وہ جس بنیاد پہ کہتے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت ہے, اس آیت کو ہم ری انٹرپریٹ کرتے ہیں اسی اصولوں پر جو اصول میں نے بتایا ہے. آپ اسلام ری انوینٹ کر رہے ہیں, مجھے یوں کیوں لگ رہا ہے؟ اسلام ری انوینٹ نہیں کر رہے, ہم اسلام کا جو تھاٹ انسانوں کے یہاں ڈیولپ ہوا ہے اس کی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس کو کرٹیکلی انالائز کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اقامت دین ایک فریضہ ہے. قرآن نے کہا, ہم کہتے ہیں اقامت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اقامت کا لفظ خود قرآن نے استعمال کیا ہے, اقامت صلاۃ کی تعبیر آئی ہے, وہاں پر اس سے مراد ہے نماز پر تم نے قائم ہو جانا ہے, نماز پر تم نے عمل درآمد کرنا ہے, نماز تم نے پڑھنی ہے, صلاۃ کو دائمون طریقے سے آپ نے پورا کرنا ہے. تو دین پر میں نے عمل درآمد کرنا ہے, میری حیثیت بدلتی رہتی ہے. میں فرد ہوں تو فرد کا دین مجھ پر آئے گا, میں حکمران ہوں تو اسلام نے معاشرے کو بھی کچھ احکامات دیے ہیں. جب میں حکمران بنوں گا اس وقت میں نے ان پہ عمل کرنا ہے. آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کا حکم ہے, آپ نے لہذا کیسے عمل مال کرنا کمائیں. ہے؟ آپ تو ایک جمہوری ریاست کے حکمران بنیں گے, آپ اسلامی ریاست کے تو نہیں بنیں گے. جب اگر میں مسلمان ہوں گا اور میں جاؤں گا ریاست کے اندر حکومت بنانے کے لیے, تو میں دیکھوں گا نا میرا دین کیا کہتا ہے. میں نے حکومت بنانی ہے تو میں اس طریقے سے بنانی ہے یا اسٹیٹ قائم کرنی ہے؟ اسٹیٹ تو قائم ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک اسٹیٹ ہوگی اس میں آلریڈی اسٹیٹ تو قائم ہے, وہاں آپ بن جائیں گے. اسٹیٹ تو قائم ہے, کیسے بن جائیں گے؟ کوئی میکینزم ہوگا نا, جمہوری میکینزم ہے. بتا دیا جمہوری میکینزم, تو میں اس میں ایز اے کنٹیسٹنٹ کے پارٹیسپینٹ کے جاؤں گا. اگر میں الیکٹ ہو جاتا ہوں اور میں مسلمان ہوں تو اب اسلام نے مجھے سوسائٹی سے متعلق بھی کچھ احکامات دیے ہیں, وہ میں مسلمانوں کی کمیونٹی پر نافذ کروں گا. حدود کی سزا نافذ کروں گا صرف مسلمانوں پہ, صرف مسلمانوں پہ, اس لیے کہ وہ جو سزائیں دی گئی ہیں وہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کن جرائم کی سزا وہ مسلمانوں کو جا سکتی ہیں. پھر اسلام میں یہ جو پھر دین کا تصور کیا ہے؟ مذہب میں اور دین میں پھر کیا فرق ہے؟ آپ نے یہ اپنی کئی تقریروں میں کئی گفتگو میں بات کی ہے. ہم نے تو آج تک یہ سمجھا کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہاں, مکمل ضابطہ نجات کہنا چاہیے. ضابطہ حیات میں تو میری حیات کے بہت سارے پہلو ہیں. مجھے انشورنس کے لاس چاہیے, مجھے مثال کے طور پہ زندگی کے اندر اور 10 سال مجھے ٹریفک کے قوانین چاہیے. اگر دین سے نکال کے دکھائیں, مجھے مکمل ضابطہ حیات ہے آپ کا دین, وہ مجھے نکال کے دکھائیں. آپ کا بھی ہے. میرا جو ہے وہ ضابطہ نجات ہے. میں کیا کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں دین نے ایک مقصد دیا ہے مجھے. وہ مقصد کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا, یہ دین کا مقصد ہے. پیوریفائی کرنا کس چیز سے؟ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے ان ایولز سے, ان آلائشوں سے, ان منکرات سے جس کو میری فطرت کہتی ہے کہ یہ منکر ہے. کیسے کرنا ہے؟ اخلاق کی تطہیر کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, حسد نہیں کرنا, کینہ نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, بغض نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا. یہ سب تو آپ بغیر مسلمان ہوئے بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اس سے اگلی بات بھی ہے, دنیا کے اندر بہت سارے معاملات میں فیصلہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ میں نے اپنے خالق کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنا ہے, کیسے کروں؟ عقل کی بنیاد پہ کر کے دکھائیں ذرا مجھے. اس میں پیغمبر آیا ہے بتانے کے لیے کہ نماز پڑھنی ہے, خالق بتائے گا نا کیسے کرنا ہے. میں نے اگر خالق کی پرستش کرنی ہے, خالق کی اطاعت کرنی ہے, خالق کے نظر کچھ پیش کرنا ہے, تو خالق نے بتانا ہے. میں کیسے فیصلہ کروں بھائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کیسے کروں؟ خالق مجھ سے ڈائریکٹ تو بات ہی نہیں کرتا, پیغمبر سے کرتا ہے نا. کتاب آتی ہے نا میرے پاس, کتاب میرے پاس آتی ہے, میں اس کتاب کے ذریعے یہ دیکھتا ہوں کہ جو پیغمبر کتاب لے کر آیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میں کتاب کا جائزہ لیتا ہوں, کتاب کے کنٹینٹ کا جائزہ لیتا ہوں. کتاب اپنے بارے میں کچھ باتیں کرتی ہے. مثال کے طور پہ اچھا, وہ دین اور مذہب کا فرق اس پہ آ جاتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے, لفظ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی بات. یعنی یہ جو ہے کہ مقصد اور مشن ہے مسلمانوں کا کہ وہ ایک ریاست قائم کریں جہاں اسلام کے اصول نافذ کریں. ریاست کیونکہ سید مودودی کے مطابق اگر اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی تو اسلام کے اوپر پوری طرح عمل کرنا اور اس کو نافذ کرنا ممکن نہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو زکوٰۃ دینا ممکن ہوگا؟ پاسبل نہیں. تو پھر آپ کے مطلب پیسے کمانا فرض قرار دیں گے؟ وہ پیسے کمانا ہے, اگر میں بیٹا ہوں, مختلف چیزیں. اگر میں بیٹا ہوں اور اسلام نے کہا ہے کہ باپ کو شفیق ہونا چاہیے, اب میرے لیے شادی کرنا فرض ہوگا. یعنی آپ کے مطابق کہ اسلامی ریاست کا قیام اسلام میں فرض نہیں ہے. ریاست انسان بناتا ہے اپنی ضرورت کے تحت. یہ دنیا میں جن لوگوں نے ریاست بنائی ہوئی ہے اس وقت, ہر جگہ پہ ریاست ہے نا, اسلام کو پڑھ کے بنائی ہے. بھائی ریاست ایک فطری ضرورت ہے, کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ ریاست اس احساس سے پیدا ہوتی ہے کہ میری جان مال آبرو. لیکن میرے خیال یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. ایک ہے کمیونسٹ اسٹیٹ, ون پارٹی سسٹم, ایک ہے ریپبلک, ایک ہے فیڈریشن,
ایک ہے monarchy, مختلف طرح کی اسٹیٹس تو ہیں. جب وہ لوگ وہ مکتبہ فکر جو کہتا ہے اسلام کو اسٹیٹ بنانی چاہیے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ وہ جس میں سسٹم اسلام کا ہو، جیسے اب ایک فیڈریشن کا، جیسے میں نے یہ سارے سسٹمز اسلام کو سسٹم دیتے ہی نہیں، اسلام اسٹیٹ کا کوئی سسٹم نہیں دیتا. کوئی سسٹم نہیں دیتا. اسلام صرف بنیادی اصول بتاتا ہے. پہلا اصول میں نے آپ کو بتایا جمہوریت پر مبنی ہوگی، باقی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بھی اخلاق پر مبنی ہیں. بھائی ان لوگوں کے ذمہ پھر اصول تو دیتا ہے نا، وہ اصول دیتا ہے، سسٹم نہیں دیتا. سسٹم پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ یعنی سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی پھر وہ کس لیے دیا؟ اگر اسٹیٹ بنانی نہیں تو پھر اسلام نے وہ اس سسٹم کیوں لیے دیا؟ کہ آپ بنانا چاہیں ہاں. تو آپ کے سامنے اسلام کی ہدایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. لیکن فرض نہیں ہے آپ کا یہ موقع. میں اور آپ آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں. ہم دونوں نے ایمیزون کے جنگل میں جا کے رہنا. آپ تو میرے ساتھ جائیں گے نہیں، ہاں. میں اکیلا چلا جاؤں اگر تو میں نے جا کے رہنا ہے وہاں پہ. ہاں. اسلام کی مجھ پہ کوئی قدر نہیں. میں وہاں جا کر عبادت کروں، میں وہاں جا کر اللہ کے حقوق پورے کروں، جو کچھ ہے. ویسے ایمیزون کے جنگلوں میں جانے والا ایڈونچر اچھا ہے، ہاں، اگر آپ کو جایا جا سکتا ہے. اگر جایا جا سکے تو جانا چاہیے. تو اسلام آپ پر یہ لازم بن گئی ہے اسٹیٹ. اب وہ آئے گا بھائی، اگر جمہوری انداز سے نہیں بناتے لوگوں کی یک تلفی ہوگی. اچھا تم مسلمان حکمران ہو نا، کچھ تم پر دینی ذمہ داریاں، مثلا اسٹیٹ کے اندر جمعہ پڑھاؤ گے نا، تم نے پڑھانا ہے جا کے جمعہ، اگر تم حکمران ہو. یہ مسجد مولویوں کی ذمہ نہیں کرنی. یہ ہے ذرا یہ اسلامی نظام بتائیں مولویوں کو، آپ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں چاہیے والا اسلامی نظام. اسلامی نظام جو اصل ہے، جو دین کے مطابق ہے. غامدی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں اسلام ریاست جوابی بیانیہ ان 10 احکامات کو لسٹ کر دیا ہے جو معاشرے سے متعلق ہیں. اسلام اصلاً فرد کو مخاطب کرتا ہے، فرد کی ڈفرینٹ کیپیسٹیز ہیں. میں آج فرد ہوں، کل اسکول کا پرنسپل ہوں، پرسوں ایک قاضی ہوں، ترسوں میں ایک ریاست کا سربراہ ہوں. سربراہ بنوں گا، مسلمان اکثریتی ملک ہے تو میں جو قانون دین نے مجھے دیا ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے. نافذ تو کوئی چیز ہوتی نہیں، عمل کیا جاتا ہے. میں حکمران ہوں تو میں نے دین پر عمل کرنا ہے. مجھے بھی کچھ ہدایات اس نے دی ہیں، وہ میں مسلمانوں کو بتاؤں گا، ان پر عمل درآمد کرواؤں گا. ان چیزوں میں عمل درآمد کراؤں گا جن پہ عمل درآمد کرانا ہے. مثال موسیقی لوگ سنتے ہیں، میرے نظریے کے مطابق غلط بھی ہو، میں اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا. سعودی عرب کے اندر ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جی عورتیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. 2 طرح کے احکام ہوتے ہیں اسلام میں، ایک وہ جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں اور ایک معاشرے کو دیے. اس معاملے میں جو فرد کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں ہے. جس طرح طالبان عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگا رہے ہیں، موسیقی طالبان کے نزدیک حرام ہو، میں ان کو رائٹ دیتا ہوں کہ تم اپنے نزدیک یہ تھاٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے. تو مسلمانوں کا حکمران آئے گا، اگر وہ مسلمان ہے جمہوری انداز میں معاملات کو لے کے چلے گا، اور اس کے بعد پارلیمانی جمہوریت، صدارتی نظام، متناسب نمائندگی، 5 سال کا الیکشن، بی ڈی سسٹم، یہ دین کا موضوع نہیں ہے. سسٹم کیا بناتا ہے؟ فیڈریشن کا بناتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرح صوبوں کو انڈیپینڈنٹ باڈیز قرار دیتا ہے، کچھ بھی بنائے، یہ دین کا موضوع نہیں ہے.